آج ذرا سی جنگ کی خبر سن کے بعض لوگ گھروں میں بیٹھے خوف زدہ ہو جاتے ہیں، اور بعض مائیں اپنے بچوں کو کہتی ہیں کہ بیٹا باہر نہیں جانا، حالات نہیں ٹھیک۔ ایک وہ بھی دن تھا کہ ہماری ایک 60 سالہ خاتون نے دشمنوں کے پورے جاسوسی نیٹ ورک کو اڑا دیا تھا۔ کب؟ غزوہ تبوک کے موقع پر، جب مسلمان فرنٹ لائن پر دشمنوں کے ساتھ جنگ لڑ رہے تھے۔ اس وقت دشمنوں نے ایک جال ترتیب دیا، مکاری کے ساتھ انہوں نے ایک جال بنایا، اور انہوں نے یہ سوچا کہ ہم مسلمانوں کے سیف ہاؤس پر حملہ کرتے ہیں، جہاں امت مسلمہ کی مائیں اور بچے موجود ہیں۔ صرف ایک صحابی وہاں موجود تھے، حضرت احسان بن ثابت، جو کہ شدید علالت کی وجہ سے جنگ میں نہیں جا سکے تھے۔ جب دشمنوں نے اپنا ایک جاسوس اندر بھیجا کہ وہ اندر سے یہ معلوم کرے کہ اندر کتنے مرد، کتنی عورتیں اور کتنے بچے ہیں، ایک جاسوس اندر آیا تو حضرت صفیہ کی نظر پڑ گئی۔ آپ نے دیکھا کہ کوئی اندر آیا ہے، اور حضرت احسان بن ثابت کو بتایا کہ میں نے کسی کو اندر داخل ہوتے دیکھا ہے۔ آپ نے اٹھنا چاہا لیکن بیماری غالب آ گئی، نہیں اٹھ پائے۔ پھر حضرت صفیہ نے ایک ڈنڈا پکڑا اور اس جاسوس کے سر پہ وار کیا، وہیں پہ اس کا کام تمام کر کے اس کا سر کاٹ کے باہر پھینکا، جہاں دشمنوں کا پورا ایک لشکر تیار تھا حملہ کرنے کے لیے۔ جب انہوں نے وہ کٹا ہوا سر باہر آتے دیکھا تو سب کے حوصلے پست ہو گئے۔ سب کا جاسوسی نیٹ ورک جو تھا، وہ ہماری ایک 60 سالہ خاتون نے سارا جاسوسی نیٹ ورک تباہ کر دیا، ان کے سارے ارادے خاک میں ملا دیے، ان کے حوصلے وہیں پہ پست ہو گئے۔ کون تھی یہ 60 سالہ خاتون؟ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی پھوپھی جان تھی، حضرت زبیر کی والدہ تھی، اور ان کی جرأت اور بہادری کی داستان سنو کہ جب غزوہ احد کے موقع پر یہ افواہ پھیل گئی کہ معاذ اللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے، مسلمانوں کے حوصلے پست ہو گئے، تو پھر اسی 60 سالہ خاتون نے ایک نیزہ پکڑا اور اسے زمین پر گاڑ کے فرمایا کہ اے مسلمانوں، کہاں جا رہے ہو تم اپنے نبی کے مشن کو چھوڑ کر؟ وہیں پر مسلمانوں کے حوصلوں کو بلند کیا اور پھر انہیں جنگ کے لیے تیار کیا۔ اور جب حضرت امیر حمزہ کو شہید کر دیا گیا، ہمارے آقا و مولا نے حضرت زبیر سے فرمایا کہ اپنی والدہ کو کہو کہ اپنے بھائی کی میت کو نہ دیکھنے آئے، لیکن آپ کے صبر اور حوصلے کی داستان یہ ہے کہ آپ نے بڑی ہمت کے ساتھ آئی اور اپنے بھائی کی میت کو دیکھا اور فرمایا کہ اللہ کا مال تھا، ہم بھی اللہ کی طرف لوٹ جائیں گے۔ جب حضرت زبیر اپنے بیٹے کی تربیت کرا کرتی تھی، اس وقت بہت سختی سے پیش آتی، بہت سختی سے تربیت کرتی۔ کسی نے کہا کہ جناب آپ اپنے بیٹے کے ساتھ اتنی سخت کیوں پیش آتی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب یہ بڑا ہوگا، یہ دشمنوں کی صفوں کو چیر کر آگے بڑھے گا۔ پھر وہی حضرت زبیر عشرہ مبشرہ میں صحابہ میں سے ہیں، 10 صحابہ جن کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں فرمایا کہ تم جنتی ہو، جنت کی بشارت دی، انہی میں حضرت زبیر بھی ہیں۔ اے امت مسلمہ، یاد کرو اپنی وہ تاریخ، وہ بھی دن تھے کہ یہی مایا رانائی تھا، نازشیں موسم گل لالائے صحرائی تھا، جو مسلمان تھا اللہ کا شدائی تھا، کبھی محبوب تمہارا یہی ہر جائی تھا۔ اب کسی یکجائی سے عہد غلامی کر لو۔ اے امت مسلمہ، اٹھا کر دیکھو اپنی تاریخ، کبھی پڑھو صحابہ اکرام کی وہ داستانیں، صحابہ اکرام کے وہ غزوات جو ٹل نہ سکتے تھے، جنگ میں اگر اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکڑ جاتے تھے، اسے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، یہ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے۔ آج امت مسلمہ اپنے بچوں کو صحابہ اکرام کے وہ غزوات، صحابہ اکرام کی وہ داستانیں بتاؤ، آج وہ قصے سناؤ اپنے بچوں کو صحابہ اکرام کے، کہ جب حضرت خالد بن ولید نے رومن بادشاہ سے کہا تھا کہ کالی ساڈنیوں پر سوار عرب کے وہ شاہ سوار تمہاری طرف بڑھ رہے ہیں جنہیں موت اتنی عزیز ہے جتنی کہ تم کو زندگی، تیگ علامہ اقبال فرماتے ہیں تیگ بہر عزت دین است و بس، مقصد او حفظ آئین است و بس۔ اغیار تو چاہتے ہیں کہ مست رکھو انہیں فکر و ذکر و صبح و گاہی میں، پختہ تر کر دو مزاج خان کاہی میں اسے۔ اغیار تو چاہتے ہیں کہ جناب ان کو آپ نے ہرن کی چال سکھانی ہے، ان کو صحابہ اکرام کی داستانیں نہیں بتانی، ان کو یہ نہیں بتانا کہ حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ میں کتنی تلواریں ٹوٹی، بلکہ اغیار تو چاہتے ہیں کہ بہتر ہے ان شیروں کو سکھا دے رمے آہو،
باقی نہ رہے شیر کی شیری کا افسانہ۔ اگیار تو یہی چاہتے ہیں کہ ان کو ہرن کی چال سکھاؤ، ان کو شیروں والی باتیں نہیں بتانی، لیکن ہم نے اپنے بچوں کو، ہم نے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی تربیت اس طرح کرنی ہے۔ ہم نے ان کو بتانا ہے کہ جناب نہیں، ہماری تاریخ تو یہ ہے کہ مسجد کے اندر ایک صف پر بیٹھنے والے لوگوں نے کیسر و کسریٰ کے تختوں کو الٹا دیا تھا، اور علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اب تیرا بھی دورانے کو ہے فقرے غیور، کھا گئی روح فرنگی کو ہوائے سیم و زر۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔